الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. یہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیتیں چل رہی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ایک مرد دوسرے مرد کی سطر کو نہ دیکھے، ایک مرد دوسرے مرد کی سطر کو نہ دیکھے، ایک عورت دوسری عورت کے سطر کو نہ دیکھے، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے، ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں نہ لیٹے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے کہ مرد مرد کی سطر کو نہ دیکھے، عورت عورت کی سطر کو نہ دیکھے، مرد مرد دونوں ایک کپڑے میں نہ لیٹے، عورت عورت دونوں ایک کپڑے میں نہ لیٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظر بچانے کے متعلق فرمایا ہے: ہر حادثہ بڑا سے بڑا، گھٹ ٹوٹتے ہیں، عزتیں پامال ہوتی ہیں، عفت داغدار ہو جاتی ہے، شباب گندہ ہو جاتا ہے. ابتدا نظر سے ہوتی ہے، ابتدا نظر سے ہوتی ہے. آگ کی چنگاری چھوٹی سی ہوتی ہے، اس سے بڑی آگ بھڑک جاتی ہے. بظاہر نظر دنیا معمولی سمجھتی ہے، لیکن اللہ کا نبی فرما رہا ہے سارے شر کی جڑ یہ ہے. تبھی فرمایا: کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے اپنی نظریں جھکا لے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والیاں اپنی نظریں جھکا لیں. سبحان اللہ، قرآن ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایمان والیاں اپنی نظریں جھکا لیں. مردوں کو بھی تلقین ہے، عورتوں کو بھی ہدایت ہے، اپنی نظریں بچا لیں، اپنی نظروں کی حفاظت فرما لیں. قرآن نے ایک بہت بڑا حصہ اس کے متعلق اس کی ہدایت پر مشتمل ہے. یہاں تک کہ چھوٹا بچہ معصوم، اس کے بارے میں فرمایا جب یہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ یہ بچہ بھی بغیر دروازہ کھٹکھٹائے اندر داخل نہ ہو. لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ. 3 گھڑیاں ایسی ہیں کہ معصوم بچہ بھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے کھٹکھٹا لے دروازہ، بتا دے کہ میں آ رہا ہوں. کون کون تھے؟ 3 عورات، اس لیے کہ یہ تینوں وقت پردے کے ہیں. من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے آدمی اپنے جسم کا زائد لباس اتار کے سو جایا کرتا ہے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، عام طور پہ دوپہر کے وقت بھی آرام کا وقت ہوتا ہے تو کپڑے زائد اتار دی جاتے. ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بھی. سبحان اللہ. اندازہ لگائیے شریعت کہاں دیکھ رہی ہے. معصوم بچہ ہے، معصوم بچہ ہے. اگر وہ کمرے میں داخل ہوا اور ایسی حالت میں اپنے بڑوں کو پایا کہ اس کا حیا کا جوہر کہیں چٹک گیا تو اس کی ساری زندگی کا نقصان ہو جائے گا. اگر ایسے وقت میں داخل ہو گیا اور اپنے بڑوں کو ایسے حال میں پایا کہ ان کا جسم کا لباس ٹھیک نہیں ہے تو اس کی تو حیا جو قیمتی جوہر ہے وہ چٹک جائے گا، وہ ہیرا. قرآن کی آیتیں ہیں. فرما ان 3 وقتوں میں یہ بھی اجازت لے کے داخل ہوں
اللہ اکبر. میرے عزیزو، جس سطح کا آج معاشرہ پہنچا ہوا ہے، اس کا دور سے بھی اسلامی معاشرے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ آج دنیا میں عریاں تہذیب، ننگی تہذیب، اس کا سکہ چل رہا ہے. ننگی تہذیب کا سکہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اقتدار ہے، اس کے پیچھے طاقت ہے. جب کسی چیز کے پیچھے طاقت اور اقتدار آ جاتا ہے تو وہ لوگوں کے ہاں عزت کا معیار بن جاتا ہے، اسٹیٹس بن جاتا ہے، عزت کا معیار بن جاتا ہے، فیشن بن جاتا ہے، فیشن بن جاتا ہے، عزت کا معیار بن جاتا ہے، اسٹیٹس بن جاتا ہے. کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد رسول اللہ بتا گئے کہ سلوار ٹخنوں سے اونچ پر کر لو. کہتے ہیں یار یہ تنگ نظری ہے. انگریز بدبخت نے کہا ٹخنے نہیں گھٹنے ننگے کر دو، تو مسلمانوں کی بچے آج چڑیاں پہن کے پھر رہی ہوتی. پیچھے اقتدار ہے نا اس ننگی تہذیب کے پیچھے. نبی کی بات کہ سلوار ٹخنوں سے اوپر کر لو، کہتے ہیں یہ ملا دقیانوس ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے اس دور میں. انگریز بدبخت نے طریقہ بتایا، ارے میاں چڈی پہن لے، چڈی پینٹ کو پیچھے تھوڑا سا نیچے کر لے، ہاں پینٹ تھوڑی پیچھے سے نیچے ہو جائے، ادھر چڈی پہن لے. ہاتھ میں کتا لے کر چڈی پہن کے جا رہا ہے. کیا مطلب؟ یہ بڑا پڑھا لکھا ترقی یافتہ ہے. کیا حال ہے میرے اسکول کالج کا، بچے پینٹ پہنتے ہیں پیچھے سے ننگی ہوتی ہے. یہ کون سی تہذیب ہے؟ اور یہ تہذیب ننگی تہذیب، کیونکہ اس کے پیچھے اقتدار ہے، اس کے پیچھے اس وقت طاقت ہے، اس کا دنیا میں اس کا سکہ چل رہا ہے، تو وہ فیشن بن جاتا ہے. وہ فیشن، وہ عزت کی لباس، اس پہ فخر کیا جاتا ہے. ہاں میرے عزیزو، یہ گندی تہذیب ہے. یہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی، حیوانیت تک لے جاتی ہے. انسان میں جس قدر انسانیت زندہ ہوگی، یہ اس قدر سطر کو چھپانا پسند کرے گا، اور جس قدر اس کے اندر سے انسانیت نکلتے چلی جائے گی تو یہ عریانیت کو پسند کرے گا، یہ عریانیت کو پسند کرے گا. جس قدر انسان انسانیت میں ہوگا، جس قدر. میرا نبی کا لباس بہت بڑا ہوا تھا، کھلا لباس پہنا کرتے تھے، سر بھی ڈھنگا ہوا کرتا تھا، لباس بھی کھلا ہوا کرتا تھا. کھلا لباس، لباس اس لیے کہ انسانیت کے کمال پہ تھے. جو دنیا کے اندر انسانیت میں کمی آتی چلی جا رہی ہے، لباس بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے، لباس بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے. بس چلے تو کچھ بھی نہ پہنے، اور ایک قوم ایسی جو کچھ بھی نہیں پہنتی، کچھ بھی نہیں پہنتی. کاسیات عاریات، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لباس پہنی ہوئی ہیں لیکن ننگی ہیں. اس زمانے میں جب میرے نبی کے زبان سے یہ بول نکلے تو یہ مخلوق تھی کوئی نہیں، لیکن اب تو گلی بازار بھرے پڑے ایسی مخلوق سے. اتنا مختصر، اتنا تنگ، اتنا باریک، اتنا چست کہ اندر کی ساری جسم کی حیت نظر آتی. لباس پہنی ہوئی ہے ننگی. تو جس قدر انسانیت نکلتے چلی جائے گی، سطر پوشی ختم ہوتی چلی جائے گی، سطر پوشی ختم. دوسری طرف اسلامی معاشرت پاکیزہ، عفت والی، صاف ستھری. وہاں تو اس قدر اہتمام ہے کہ معصوم بچہ ہے، ہاں، جس کا شعور ابھی پختہ نہیں، بالغ نہیں ہوا، لیکن فرمایا نہیں، اس موقع پہ وہ بھی اپنے ابا اماں کے ہاں، بڑوں کے ہاں جب جانے لگے تو دروازہ کھٹکھٹا کے جائے. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. یہ پردے کے وقت ہے، یہ پردے کے وقت ہے، ایسی داخل نہ ہو. اس قدر اہتمام فرمایا. اس طرح فرمایا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. عورتیں اپنے پاؤں میں کوئی ایسا زیور نہ پہنے کہ جب چلیں تو ان کا مخفی حسن ظاہر ہو. ایسا زیور. اس عورت پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے جو خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے، اور ایسی خوشبو جو پھیلنے والی ہو. مرد کی خوشبو ایسی ہوتی جو پھیلتی ہے.
عورت کا رنگ والی خوشبو ہوتی ہے، پھیلنے والی خوشبو نہیں ہوتی. فرمایا ایسی عورت پہ لعنت فرمائی ہے. اور ایسی عورت پہ لعنت فرمائی رؤوسہن کاسنمۃ البخت، جس کے سر کے بال یہاں چوٹی بنی ہوئی ہے، کاسنمۃ البخت، چوٹی بنا کے یہاں پر رکھتی ہے، اونٹ کے کوہان کی طرح. فرمایا لم یجدن ریح الجنہ وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا. یہ ایسی مخلوق ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی اگرچہ جنت کی خوشبو میلوں میل سے آ رہی ہوگی، میلوں میل سے آ رہی ہو. تو نظر، النظر سہم من سہام ابلیس، یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر پڑتی ہے، بات چلتی ہے، بات بڑھتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے گھر ٹوٹ جاتا ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں. آغاز نظر سے. اسے معمولی نہ سمجھا جائے، اسے معمولی نہ سمجھا جائے. تو تلقین فرمائی ہے کہ مرد کی بھی سطر نہ دیکھے، چجائے کہ عورت کی، چجائے کہ عورت کی. اللہ کا نبی کشتی کیا کرتے تھے، کشتی کیا کرتا تھا میرا نبی. ایک مرتبہ ایک شخص پہلوان تھا اپنے وقت کا، اور ایسا پہلوان تھا کھال کے اوپر کھڑا ہو جائے تو کھال کھینچنے والے کھال کے ٹکڑے کر دیں وہ حرکت نہ کرے، ایسا پہلوان تھا. اس نے کہا ہاں میں اس شخص کا کلمہ پڑھ لوں گا، ایک شرط پہ کہ مجھے یہ گرا دے، کشتی کر لے میرے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ جاؤ میدان میں. میدان میں آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اٹھایا اور اوپر لے کر پٹک دیا زمین پر. اس کے تو ہوش ٹھکانے نہیں رہے، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ مجھے، اور یوں اس طریقے سے. اس نے کہا نہیں دوبارہ ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پکڑا، پھر اٹھایا، پھر زمین میں پٹک دیا. نبی کے اندر تو سبحان اللہ، ہاں نبوت کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کا نبی ہے. پھر زمین میں پٹک دیا. اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے. تو میرے نبی نے کشتی کی ہے لیکن پورا لباس پہن کر، کھیل کھیلا ہے لیکن پورا لباس کر کے. دوڑے ہیں پورا لباس پہن کر. دوڑنے کے لیے ننگا ہونا ضروری نہیں ہے بھائی، کھیل کے لیے بے لباس ہونا ضروری نہیں ہے. تیراکی کے لیے جسم سے لباس اتارنا ضروری نہیں ہے کہ بالکل سطر ہی خالی ہو، ناف سے لے کر گھٹنوں تک. یہ ضروری نہیں ہے کہ ننگا ہی ہو تبھی تیراکی ہوگی، سوئمنگ ہوگی، فٹ بال ہوگا، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ بدقسمتی یہ ہے میرے عزیزو کہ ننگی تہذیب کا اس وقت ڈنکا بج رہا ہے، ننگی تہذیب کا اس وقت اقتدار ہے، اس لیے ان کی تہذیب زندگی کا حصہ بن رہی ہے. کہتے ہیں یار اس کے بغیر کیسے ہوگا، اس کے بغیر کیسے ہوگا، اس کے بغیر کیسے ہوگا. ارے میاں بچی، بیٹی، بہنا سر ڈھانک کے اسکول جائے، تعلیم میں کیا حرج ہے، اس کا تعلیم سے کیا تعلق. لیکن نہیں، دوپٹہ سر پہ نہیں کر کے آنا، تمہارے گلوز یہ بازو پورے نہیں ہونے چاہیے، بازو پورے نہیں ہونے چاہیے. تو مسلمان بظاہر مجبوری سمجھ کے بھیج رہے ہیں بیٹیوں کو، بھیج رہے ہیں بیٹیوں کو. انہیں تو دنیا چاہیے، اپنے نبی کی ارشادات کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ احساس ہی نہیں کل اپنے نبی کے سامنے کس منہ سے جائیں گے اور کس امید سے شفاعت کروائیں گے اور کیسے حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا. لعنت پڑتی ہے جب عورت ننگے سر چل رہی ہوتی ہے، لعنت پڑتی ہے، لعنت پڑ رہی ہوتی ہے. تو اس قدر اہتمام فرمایا کہ مرد بھی مرد کی سطر نہ دیکھے. مرد بھی، بچہ بالغ ہونے لگے تو حکم ہے انہیں ایک چادر میں، ایک کمبل میں نہ لیٹاؤ، الگ الگ کر دو. ان کی چرپائیاں، ان کے بسترے الگ الگ کر دو، الگ الگ کر دو. بچیاں بلوغت کے قریب ہیں، ان کے بسترے الگ الگ کر دو، ان کو الگ الگ کمبلوں میں لیٹاؤ، ایک چادر میں نہ لیٹاؤ. فتنے ہیں، الگ الگ. اتنا اہتمام فرمایا. ایک دن ایسا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور اتنے میں ایک صحابی آئے.
جن کا نام تھا عبداللہ ابن مکتوم، نبینا صحابی تھے. ام سلمہ فرمانے لگی میں بھی حضور کے پاس بیٹھی تھی، حضور کی بیوی ہے ام سلمہ، فرمایا میں بھی بیٹھی تھی. اتنے میں عبداللہ ابن مکتوم نبینا صحابی آئے، اور وہاں حضرت میمونہ بھی تھی، حضور کی دوسری بیوی. حضور نے فرمانے لگی ان امرنا بالحجاب، حضور نے فرمایا بھائی پردہ کر لو. کیا فرمایا؟ پردہ کر لو. کس سے کہا جا رہا؟ اپنی بیویوں سے. بتاؤ ان کا دل کتنا صاف ہوگا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ پردہ کر لو. حضور نے فرمایا پردہ کر لو. کہنے لگے یا رسول اللہ الیس هو اعمی، اللہ کے رسول یہ تو نبینا ہے، اس سے بھی پردہ، یہ تو نبینا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا افعمیاوانی انتما الستما تبصرانی، تم تو بینا ہو بھائی، تمہاری تو نگاہیں ہیں، تم تو دیکھ رہی ہو، تم پردہ کر لو. اللہ اکبر. اندازہ لگائیے کیا غیرت ہے اپنی بیویوں کے بارے میں. اور آج اپنے باپ کو اپنی بیٹیوں میں کیسی غیرت کرنی چاہیے، لیکن اب غیرت کا سکہ کھوٹا ہو چکا ہے، غیرت کا سکہ نایاب ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے پردہ کر لو. کہہ رہے رسول نبینا ہے، بھائی تم تو نبینی نہیں ہو، تمہاری تو نگاہیں ہیں. اس قدر اہتمام، غیرت کھا رہا نبی اپنی بیویوں کے سلسلے میں. غیرت یہ ایک حرارت ہے ایمان کی، جو غیرت ہوتی ہے جب یہ حرارت کمزور پڑتی ہے ایمان کمزور ہو جایا کرتا ہے. الایمان والحیاء قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر. الایمان والحیاء قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا ایمان دونوں جوڑوے ہیں، جہاں سے ایک گیا وہاں سے دوسرا بھی گیا، دونوں ساتھ ساتھ چل. الحیاء الایمان قرانا اذا رفع احدهما رفع. میرا نبی نے فرمایا دیوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا، شراب کا عادی شخص جنت میں نہیں جائے گا، ماں باپ کا نافرمان شخص جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ فرمایا اسے یہ پرواہ نہیں کہ اس کی بچیاں اس کی بیوی کہاں جا رہی ہے، کن سے مل رہی، اسے یہ پتہ ہی نہیں. غیرت یہ ایمان کا جوہر ہے. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے تم تو بینا ہو، تمہاری نظریں تو ہیں، تم اپنے آپ کو بچاؤ. تو میرا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لا یخلون احدکم بامرأ الا مع ذی محرم. کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، خلوت نہ رہے. کہنے والا نے کہا یا رسول اللہ کیا الحمو شوہر کا بھائی، شوہر کا بھائی کیا کہتے ہیں اسے؟ دیور. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحم الموت، یہ تو موت ہے، یہ تو موت ہے. شوہر کا بھائی تو موت ہے. اس سے تو خلوت بالکل نہ ہو. باہر سڑک میں گناہ کے اتنے اندیشے نہیں ہوتے، جب گھروں میں مخلوط غیر نامحرموں سے مخلوط تعلق ہوتا ہے تو گھر جلدی ٹوٹ جایا کرتے ہیں، گھر جلدی ٹوٹ جایا کرتے ہیں. فرمایا وہ تو موت ہے. کون کہہ رہا؟ اللہ کا نبی. اس سے بڑا کوئی دور اندیش ہو سکتا ہے؟ اس نبی سے بڑھ کر انسانی سوسائٹی کے نبض کوئی اچھی پہچان سکتا ہے؟ اس سے بہتر مرض کی تشخیص کوئی اور کر سکتا ہے؟ اس سے بڑا حکیم اور امت کا سب سے زیادہ خیرخواہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہ، پردہ اس سے، یہ تو موت ہے. خلوت نہیں اس کے ساتھ، تنہائی نہیں. اور آج کی تاریخ میں تو کیسے کیسے تکلیف دہ واقعات ہوتے ہیں. بھائی کو بھائی قتل کر دیتا ہے اسی گناہ کی نحوست سے، بھائی کو بھائی قتل کر دیتا ہے اسی گناہ کی نحوست سے. کتنے قتل کے پیچھے آپ کو نظر آئے گا یہ عریانی تہذیب کا شاخصانہ، اسی عریہ تہذیب کی گندگی ہے جو قتل کا ذریعہ بن رہی، قتل کا ذریعہ بن رہی. فرمایا کوئی مرد غیر عورت کے ساتھ، کوئی عورت غیر عورت کے ساتھ بغیر محرم کے نہ بیٹھے، خلوت نہیں. اور فرمایا یہ تو اور زیادہ موت کی بات ہے جو اور بھائی کا شوہر ہے اس لیے کہ وہ بھی غیر محرم ہے. کہتا نہیں تو میرا بھائی ہے. بھائی نہیں ہے. بھائی سے تو شادی ہو سکتی ہے. بھائی سے شادی ہو سکتی نہیں. تو جس سے شادی نہیں ہو سکتی وہ بھائی ہوگا.
ہاں جو غیر ہے وہ تو غیر ہے، اس سے تو شادی ہو سکتی. کہتے نہیں میں تو اس کو بھائی سمجھتی ہوں. وہ کہتا نہیں میں بھی اس کو بہن سمجھتی ہوں. یہ کیسا بہن بھائی کا رشتہ جب اسلام کہہ رہا ہے کہ ان کے آپس میں نکاح ہو سکتے ہیں؟ یہ فتنہ ہے. ہاں میرے عزیزو، یہ شیطان راستہ تلاش کرتا ہے گناہ میں مبتلا کرنے کا. اور میرا نبی بتا گئے، وصیت فرما گئے، نانا اپنی نظروں کو بچاؤ، خلوتوں کی حفاظت کرو. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.